हिना اور ہما دونوں مارکیٹ سے واپس آئی تو عابدہ بیگم نے نور کا ان دونوں سے تعارف کروایا۔ نور جو پہلے ہی انہیں تصویروں میں دیکھ چکی تھی، خوش دلی سے ان سے ملنے کے لیے آگے بڑھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اس نے سلام کیا تو انہوں نے کہا، بس بس بھائی کیا ہو گیا ہے، ہم لوگ یوں کسی سے گلے نہیں ملتے۔ اسے درمیان میں ہی روکتے ہوئے ہینا 2 قدم پیچھے ہٹی تو نور کا چہرہ خفگی کے مارے سرخ ہوا۔ پلیز غصہ مت کرنا، بس انسان کو رشتوں کے ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ عابدہ بیگم کے ماتھے پر شکنیں دیکھ کر ہینا نے جلدی سے اپنی بات کی وضاحت کی تو نور نے خود کو سنبھالا اور ہما سے گلے ملنے کے بجائے اس کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ کیسی ہو تم؟ اور اب تمہاری امی کی طبیعت کیسی ہے؟ اسے ہاتھ ملاتے ہی ہینا کے برعکس ہما نے خوش دلی کا مظاہرہ کیا۔ جی ماما ٹھیک ہے، آپ کیسی ہیں؟ اور آپ کی بیٹی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ اس کے لہجے میں نرمی دیکھ کر نور کو کچھ ڈھارس ملی تو اس نے ایمان کی تعریف کی۔ ہاں بس بچے تو پیارے ہی ہوتے ہیں، تم بھی ماشاءاللہ بہت پیاری ہو۔ اپنی بیٹی کی تعریف پر فخر محسوس کرتے ہوئے ہما نے نور کو چھیڑا تو ہینا نے اسے آنکھیں نکالتے ہوئے مزید کچھ کہنے سے باز رکھا۔ ہما کی تعریف پر شکریہ کہتے ہوئے نور نے پوچھا، ماہم آپی نہیں آئی کیا؟ نہیں، وہ دراصل ایئرپورٹ سے سیدھی اپنے سسرال چلی گئی تھی اور اب کل پرسوں تک یہاں ہمارے پاس آئیں گی۔ ہینا کو اپنے کمرے کی جانب بڑھتا دیکھ کر ہما نے جلدی سے جواب دیا اور فریش ہونے کا بولتے ہوئے خود بھی اس کے پیچھے ہی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ نور چلو ہم کھانا لگاتے ہیں۔ ہینا کے رویے کی وجہ سے نور کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر عابدہ بیگم نے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کی تو وہ کوئی بھی شکوہ کیے بنا خاموشی سے سر ہلا کر ان کے ساتھ ہی کچن میں چلی آئی، جہاں نسرین پہلے ہی موجود رات کے کھانے کی ساری تیاری کر چکی تھی۔ آپ ہی کیا ہوا آپ کو؟ آپ وہاں سے ایسے کیوں آ گئی؟ ہینا کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ہما نے اس کے رویے پر ناسمجھی سے پوچھا۔ دماغ خراب ہو گیا تھا میرا، اس لیے آ گئی۔ اور یہ تم باہر کیا کر رہی تھی؟ میں نے تمہیں پورا ہفتہ لگا کر سمجھایا کہ اس لڑکی کو زیادہ منہ لگانے کی ضرورت نہیں، پر تمہیں تو اپنی بیٹی کی تعریف سنتے ہی پر لگ گئے نا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے شاپرز بیڈ پر پھینکتے ہوئے ہینا نے اس کی نور کے ساتھ برتی گئی خوش مزاجی پر دانت پیسے۔ ارے نہیں آپی، ایسی بات نہیں، وہ امی پاس تھی نا، اس لیے میں نے نور سے نرمی سے بات کی، کیونکہ اگر میں امی کے سامنے کوئی بدتمیزی کرتی تو وہ فوراً سے مزمل کو میری شکایت لگا دیتی۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، مزمل جنید بھائی کی طرح تو ہے نہیں جو آنکھیں اور کان بند کر کے بس میری ہی بات کا یقین کریں۔ ہنا کے غصے سے خائف ہوتے ہوئے ہیما نے اپنے رویے کی صفائی پیش کی۔ بس ٹھیک ہے، زیادہ بکواس مت کرو اور جاؤ، اس وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ ورنہ میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ اس کے طنز پر ہینا کا پارا مزید چڑھا تو اس نے ہما کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا، جو اپنی خیریت خطرے میں محسوس کرتے ہوئے جلدی سے دروازے سے نکل گئی۔ اف میرے اللہ، ایک ہی بہن دی اور وہ بھی بے وقوف اور جاہل، تو ابا دماغ خراب کر کے رکھ دیا میرا۔ اس کے جاتے ہی ہینا نے بیڈ پر بکھری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے خود کلامی کی اور ہما کی طبیعت صبح اچھے طریقے سے سیٹ کرنے کا ارادہ کر کے واش روم کی جانب بڑھی تاکہ جنید کے کمرے میں آنے سے پہلے فریش ہو کر اپنے آپ کو تھوڑا پرسکون کر سکے۔ ہبا پلیز تھوڑا سا تو کچھ کھا لو نا۔ سارا بیگم نے بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد سلاتے ہوئے اسے مخاطب کیا جو گم سم سی بیٹھی اپنی سوچوں میں غرق تھی۔ ہبا میری جان پلیز کچھ کھا لو۔ اس کی خاموشی پر سارا بیگم نے ایک بار پھر سے اسے مخاطب کیا تو وہ ایک گہرا سانس لیتے ان کی طرف مڑی۔ بیٹا میں کہہ رہی ہوں تھوڑا سا کھانا کھا لو نا آپ۔ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہی سارا بیگم نے شرمندگی سے نظریں پھیری اور نوالا بنا کر اس کے منہ کے قریب کیا۔ نہیں امی، میرا بالکل دل نہیں، بس آپ جائیں آرام کریں، میں بھی بچوں کے ساتھ سو جاؤں گی۔ اپنے دوپٹے سے چہرے کو صاف کرتے ہوئے اس کے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ بھی خشک ہو چکا تھا۔ لیکن بیٹا تھوڑا سا تو کھا لو، شام سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ اس کے انکار پر سارا بیگم نے ایک بار پھر سے اصرار کرتے ہوئے اس کے بائیں گال کو دکھ سے دیکھا جس پر احتشام کے ہاتھ کے نشان ابھی تک نیل کی صورت میں واضح طور پر موجود تھے۔ امی پلیز، مجھے سچ میں بھوک نہیں اور آپ پریشان مت ہو، مجھے جب بھوک لگے گی تو میں خود ہی اٹھ کر کھانا کھا لوں گی۔ ان کے اصرار پر اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے لہجے کی تلخی ان پر ظاہر کر گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کھانا یہیں ٹیبل پر رکھ دیتی ہوں، جب بھی تمہیں بھوک لگے کھا لینا بیٹا، اور پلیز اب دماغ سے اس شخص کا خیال نکال دو اور اس بے حس انسان کے لیے اپنے آپ کو مزید تکلیف مت دو جس نے تمہارے ساتھ ساتھ اپنے معصوم بچوں تک کی پرواہ نہیں کی۔ کھانے کی ٹرے اٹھا کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے سارا بیگم نے کمرے سے نکلنے سے پہلے اسے ہدایت کی، جو بس خاموشی سے ان کی بات سن کر سر ہلا کر واپس اپنا سر گھٹنوں پر ٹکا گئی تھی۔
کیا ہوا ہے تمہیں؟ رو کیوں رہی ہو تم؟ زارون کھانا وغیرہ کھانے کے بعد کافی دیر تک بیٹھا جنید اور مزمل سے باتیں کرتا رہا، اور اب تقریباً رات کے 1 بجے کے قریب وہ کمرے میں آیا تو نور کو روتا دیکھ کر ایک دم سے پریشان ہوا۔ نور، کیا ہوا؟ بتاؤ نا مجھے، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر زارون نے فکر مندی کا اظہار کیا۔ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ انکار میں سر ہلاتے ہوئے نور نے ہچکیوں کے درمیان اپنی بات مکمل کی۔ ہاں تو پھر رو کیوں رہی ہو تم؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم سو جانا۔ اس کے جواب پر الجھتے ہوئے زارون نے اسے کچھ دیر پہلے کی گئی نصیحت کی یاد دہانی کروائی۔ وہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے نہیں سوئی۔ اس کے پہلے سوال کو اگنور کرتے ہوئے نور نے دوسرے کا جواب دیا تو زارون نے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ اگر نیند نہیں آ رہی تھی تو مجھے میسج کر دیتی، میں کمرے میں آ جاتا، پر یوں رونے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اسے لگا کہ نور اکیلے پن کی وجہ سے رو رہی تھی۔ زار، مجھے ایک بات تو بتائیں، کیا مجھے جراثیم لگے ہیں؟ اس کی سینے سے سر اٹھا کر نور نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے پوچھا۔ کیا مطلب ہے نور؟ کس نے کہا ہے کہ تمہیں جراثیم لگے ہیں؟ نور، بتاؤ مجھے، بات کیا ہے؟ امی نے کچھ کہا ہے یا بھابھی نے؟ زارون، جو ڈائننگ ٹیبل پر ہینا کی طرف سے کیے جانے والے ایک دو طنزیہ باتوں سے اندازہ لگا چکا تھا کہ اسے نور کچھ خاص پسند نہیں آئی، اس نے نور کے منہ سے ایسی فضول سوال سنتے ہی تصدیق چاہی تھی۔ نہیں زار، کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ تو بس میں نے ایسے ہی پوچھا تھا۔ اپنے لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے ہی نور نے گھر میں کسی بھی قسم کی بد نظمی کے ڈر سے زارون کو ہنا کی حرکت کے بارے میں بتانا مناسب نہ سمجھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر کھاؤ میری قسم کہ کوئی بات نہیں، اور تم نے ویسے ہی یہ بات کی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے زارون نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی سوال کیا۔ زار، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور ماما کہتی ہیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم نہیں کھاتے، پلیز آپ اس بات کو چھوڑیں اور مجھے بتائیں کہ ارحم بھائی اب کیسے ہیں؟ جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے سر سے ہٹاتے ہوئے نور نے بات بدلی۔ نور پلیز بات کو مت بدلو، اور میں جو پوچھ رہا ہوں نا اس کا جواب دو۔ اپنی نظروں کے ساتھ ساتھ لہجے سے بھی سختی ظاہر کرتے ہوئے زارون نے اپنی بات پر زور دیا تو نور نے کوئی بھی راہ فرار نہ ملنے پر گہری سانس لیتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، پر پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ گھر میں کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے نور نے سوالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، اب بتاؤ کہ تم بات کیا ہے؟ وعدہ کرتے ہی زارون نے اسے بولنے کے لیے اکسایا تو وہ بولی، زار، بات اتنی بڑی نہیں، بس پتہ نہیں کیوں مجھے بری لگی۔ وہ جب بھابھی لوگ واپس آئیں تو میں ان سے ملنے لگی، پر ہے نا بھابھی نے مجھ سے ملنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ وہ ایسے کسی سے گلے نہیں ملتی۔ زار، سچ میں مجھے زیادہ برا نہیں لگا، پر پتہ نہیں کیوں مجھے لگا کہ مجھ میں کوئی کمی ہے یا میں کوئی اچھوت ہوں جو انہوں نے ایسا کہا۔ اپنی آنکھوں میں پھر سے آئی نمی کو دور کرتے ہوئے نور کے الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹک گئے۔ زار، بھابھی غلط نہیں، انہوں نے ٹھیک کہا، انہوں نے ٹھیک کیا مجھ سے نہ مل کے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کی ماں باپ نے اسے بے آبرو کر کے یوں ہی رخصت کر دیا، اسے گھر والے کیا معاشرہ بھی ملنا پسند نہیں کرتا۔ بس یہ آپ کو اور انکل آنٹی کا ظرف تھا کہ آپ نے اب بھی اتنا کچھ ہونے کے بعد مجھے قبول کر لیا، مجھ سے میرے کردار کی صفائی نہیں مانگی۔ اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے نور نے اپنی نظریں جھکا کر وہ سب کچھ کہا جو کافی دنوں سے اس کے دل اور دماغ میں چل رہا تھا۔ نور میری جان، بھابھی نے جو کیا وہ غلط تھا، اور میری جان، کمی تم میں نہیں بلکہ ان میں ہے جو صرف دوسروں کا دل دکھانا جانتی ہیں۔ اور رہی بات ظرف کی، تو پوری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے، میں تب بھی تمہیں اپنے ساتھ ہمیشہ کھڑا ملوں گا۔ پوری دنیا بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، پر میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی زارون نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تو نور نے اس کے اس قدر مان اور یقین بخشنے پر خاموشی سے سر واپس اس کے سینے سے لگایا۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں زار، اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، آہستگی سے کہتے ہوئے اپنے دونوں بازو اس کے گرد لپیٹ کی، جو اب اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے اسے دل بڑا کرنے اور بات بات پر رونے سے منع کرتے ہوئے رشتوں کے بدلتے رنگوں سے آگاہ کرنے لگا، تاکہ آئندہ زندگی میں وہ ایسے کسی معمولی بات کو لے کر خود کو کسی سے کم تر نہ سمجھے۔ اس کی نصیحتوں کو سنتے سنتے نور وہیں اس کے سینے سے سر ٹکائے سو چکی تھی۔ نور، بولو بھی کچھ، سو گئی ہو کیا؟ کچھ دیر بولنے کے بعد جب اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو زارون نے اسے خود سے الگ کیا۔ دیکھ لو مجھے، میں کب سے پاگلوں کی طرح بول رہا ہوں اور یہ میڈم یہاں سکون سے سو گئی۔ اس کا سر آہستگی سے تکیے پر رکھتے ہوئے زارون نے سردی کی وجہ سے
کمفرٹر کھولتے اس کے اوپر دیا جو خود ہی کروٹ لے کر لیٹ چکی تھی۔ بس میری نیندیں اڑا کر خود اب آرام سے سو گئی ہے یہ چڑیل۔ اس کو دوپٹہ جو گلے میں لپٹا تھا اسے نرمی سے نکالتے ہوئے زارو نے اس کے سوئے ہوئے چہرے کو دیکھ کے شکوہ کیا اور پھر نیچے جھک کر ہونٹ اس کے دائیں گال سے لگائے۔ زار نہ کرے نا، مجھے سونے دے پلیز۔ اس کے لمس پہ نور جو ابھی بھی کچی پکی سی نیند میں تھی فوراً سے اسے سیدھا ہوتے اسے غصے سے گھورنے لگی۔ ہاں تو کیا کروں؟ پہلے مجھے نیند آئی تھی پر تمہارے رونے دھونے کی وجہ سے میری ساری نیند اڑ گئی، اور اب جب تمہیں نیند آئی تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی کچھ تھوڑی بدتمیزی کر کے تمہیں جگائے رکھوں۔ اس کی آنکھیں کھولتے ہی زارون نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کی ناک پر بوسہ دیا۔ زار پلیز تنگ مت کرے نا، سچ میں مجھے بہت نیند آئی ہے۔ اس کی نظروں میں ابھرتی محبت دیکھ کر نور نے جلدی سے اپنی آنکھوں کو پھر سے بند کرتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ میں نے کب تنگ کیا؟ میں تو بس پیار کر رہا تھا، اور وہ بھی تھوڑا سا۔ پھر سے اس کے بائیں گال پر جھکتے ہوئے زارو نے چھوٹی سی شرارت کی تو نور نے اب کی بار اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ زار، برے ہیں آپ۔ جب میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے نیند آئی تو کیوں آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں پھر؟ آنکھوں میں نیند کے سرخ ڈورے لیے اس نے شکوہ کیا تو زارو نے برا مناتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا۔ ہاں واقعی میں بہت برا ہوں۔ میں برا انسان ہوں جو کچھ دیر اپنی بیوی سے پیار کرنا چاہتا ہوں، پر بیوی بہت اچھی ہے جو شوہر کے پاس آنے پر بھی اسے یوں ڈانٹ رہی ہے۔ بس میں اب تم سے ناراض ہوں، مجھ سے مت بات کرو۔ اس کی بات سنتے ہی زارو نے مصنوعی خفگی سے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی نور نے جلدی سے اس کی گردن میں بازو ڈال دیے۔ زار، میں نے کب منع کیا؟ مطلب میں نے کب کہا کہ آپ پیار نہ کریں؟ وہ تو بس میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ابھی نیند آئی ہے، اور اگر میں نہ سوئی تو میرے سر میں درد ہوگا۔ اپنی بات سے صاف ہی مکرتے ہوئے نور نے صفائی پیش کی تو زارو نے اسے گھورا تو جو اب اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، سو جاؤ تم۔ اپنے موبائل پر ہونے والی بیل پر اس جانب مڑتے ہوئے زارون نے اس کے پیشانی پر بوسہ دیا اور اٹھ کر اپنا موبائل اٹھایا تو نور نے بھی اپنی جان بخشی پر اللہ کا شکر ادا کیا اور کمفرٹر اوڑھ کر جلدی سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ہبا کی کال؟ مگر یہ مجھے اتنے سالوں بعد کال کیوں کر رہی ہے؟ ایک نظر نور کی طرف دیکھتے ہوئے زارون نے زیر لب کہا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ہبا کی کال ریسیو کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی اس نے دوسری طرف سے خاموشی محسوس کرتے ہی خود ہی مقابل کو مخاطب کیا۔ ہیلو ہبا؟ ہبا؟ ہبا جو اس کی آواز سنتے ہی کانپنے لگی تھی وہ پھر بھی خاموش رہی۔ مسلسل خاموشی پر زارون نے اس کا نام پھر سے پکارا۔ ہبا، کیا یہ تم ہو؟ اس کے پکارنے پر دوسری طرف کوئی بھی جواب دینے کے بجائے کال کر دی گئی۔ بند کر دیا فون؟ اف، پتہ نہیں کون تھا، اور میں بھی بے وقوف ہوں۔ اس کا نمبر دیکھتے ہی میں نے کال ریسیو کر لی۔ موبائل کان سے ہٹاتے ہوئے کال کے بند ہونے کا یقین ہوتے ہی زارون نے اپنی بے اختیاری پر خود کو ڈانٹا اور دل کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی کچھ منٹ تک وہ دوبارہ کال آنے کا انتظار کرتا رہا۔ مگر 10 منٹ گزرنے کے بعد بھی جب دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ واپس کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ زارون کے باہر جاتے ہی نور جو سونے کی تیاری میں تھی پھر سے اٹھ بیٹھی اور اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی، جو آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح کسی کی کال آنے پر موبائل لے کر کمرے سے باہر نہیں گیا تھا۔ اس کے آتے ہی نور نے پوچھا، کس کی کال تھی زار؟ ہاں، وہ ارحم کی کال تھی۔ اور تم پھر سے اٹھ بیٹھی ہو؟ خیریت ہے نا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آج تمہارا بھی سونے کا موڈ نہیں۔ سچ بولنے کے بجائے زارون نے سرسری سے انداز میں جھوٹ بولا، کیونکہ وہ نور کو ہبا کے بارے میں بتا کر اس کی دل میں اپنی طرف سے کوئی شک نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ ہاں مجھے نیند تو آ رہی ہے، پر آپ ہی 2 منٹ بعد مجھے جگا دیتے ہیں۔ اس کی نظروں میں شرارت دیکھ کر نور نے منہ بسورا اور پھر کمفرٹر ٹھیک کرتے ہی لیٹ گئی۔ ارے واہ، میں نے کب جگایا تمہیں؟ ابھی بھی میں تمہاری نیند خراب ہونے کے ڈر سے کمرے سے باہر گیا تھا تاکہ میرے بولنے سے تمہاری آنکھ نہ کھلے، پر پھر بھی تم مجھے ہی الزام دے رہی ہو۔ لائٹ آف کرتے ہوئے بیڈ پر اس کے قریب آ کے لیٹتے ہوئے خفگی سے اپنے باہر جانے کی وضاحت دینے لگا۔ ہاں تو میں نے کب کہا کہ آپ کو بولنے سے میری نیند خراب ہوتی ہے؟ اور ارحم بھائی نے اس وقت کیوں کال کی؟ میرا مطلب ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے نور نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، بس ویسے ہی کال کی تھی۔ اس کی نیند سے بھری آنکھوں کو دیکھتے ہوئے زارو نے جواب دینے کے ساتھ ہی اسے اپنے حصار میں لیا۔ زار، آپ کو پتا ہے آپ بہت برے ہیں۔ آپ نے مجھے ایسے پکڑ لیا، آپ کو پتا ہے نا کہ میری کمر پر کتنے زخم ہیں؟ تو اتنی زور سے دبایا آپ نے۔ اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے نور نے دبی سی آواز میں چیختے ہوئے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ مطلب زخم کیوں ہیں؟ کیا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے؟ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر زارون نے فکر مندی ظاہر کی۔ نہیں، زخم تو ٹھیک ہے اب،
بس وہ میں کل صفائی کر رہی تھی تو ٹیبل لگ گیا میرے اوپر، اور لگا بھی زخم کے اوپر۔ چہرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے اس نے اپنا کارنامہ بتایا۔ اف نور، تم بھی نا کبھی کوئی سیدھا کام مت کرنا، اور دکھاؤ مجھے کیا زیادہ زیادہ لگی ہے تمہیں۔ اس کی بات سنتے ہی زارو نے خود ہی اٹھتے اس کا زخم دیکھنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی نور نے سیدھے ہو کر لیٹے اسے منع کر دیا۔ نہیں اب ٹھیک ہے، میں نے کریم لگا لی تھی، بس آپ سو جائیں نا، مجھے نیند آ رہی ہے اب۔ اس کی بات پر اپنی ہچکچاہٹ پر قابو پاتے ہوئے نور نے تسلی دی تو اس کی جھجک کو سمجھتے ہوئے زارو نے مزید کچھ بھی کہے بغیر اپنی سائڈ کا لیمپ بند کیا اور خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اب اس کی آنکھیں بند کرتے ہی ہبا کے خیال نے اسے ایک بار پھر سے بے چین کر کے مختلف وسوسوں اور سوچوں میں ڈال دیا تھا۔ دوسری طرف کال بند کرنے کے بعد بھی کافی دیر تک موبائل ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھے رہنے کے بعد ہبا نے اپنی بے اختیاری پر خود کو کوسا جو آج اتنے سالوں بعد اس نے زارون کو کال کر کے کی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر آج اس تنہائی میں مجھے اس شخص کی یاد کیوں آئی جسے اب سے 5 سال پہلے میں نے ٹھکرا دیا تھا۔ میں نے اپنی ماں کی ضد میں اس محبت کرنے والے انسان کو تکلیف دی جس نے میری بے رخی پر بھی مجھے خوش رہنے کی دعا دی۔ یا اللہ، میں کیوں اس وقت اتنی بے حس ہو گئی تھی کہ میں نے اپنے رشتوں کو ترجیح دیتے اس انسان کو تکلیف پہنچائی جس نے دنیا میں مجھ سے سب سے زیادہ چاہا، جس نے میری پرواہ کی۔ اور ہاں، مجھے زارون کی ہی بد دعا لگی ہے، مجھے اس کی آہ لگی ہے جس کے ساتھ میں نے اتنے سال تک محبت کا کھیل کھیلا۔ میں نے زارون کے ساتھ برا کیا، میں نے اس کے جذبات اور احساسات کی فکر نہیں کی، میں نے اس کا دل توڑا، اور اسی لیے آج ہی میرے رشتوں نے مجھے یوں ٹھکرا دیا۔ ہاں، مجھے اس کے دل توڑنے کی سزا ملی ہے، مجھے اسے بیچ رستے میں تنہا چھوڑنے کی سخت ترین سزا ملی ہے، اور میں اسی قابل تھی۔ ہبا افندی اسی قابل ہے کہ لوگ اسے یوں ٹھکرائیں، اسے برباد کریں۔ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے وہ ایک بار پھر سے اپنی اس توہین پر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی جو آج احتشام نے اسے طلاق دے کر کی تھی۔ ابو، آپ آئے نا، باہر کیوں کھڑے ہیں؟ ارحم نے دروازے پر دستک سنتے ہی ہاشم صاحب کو وہاں کھڑا دیکھ کر فوراً اندر آنے کا کہا۔ کمرے میں داخل ہوتے انہوں نے اسے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرتا دیکھ کر خود ہی آگے بڑھ کر اس کی اٹھنے میں مدد کی اور پھر پوچھا، کیسی طبیعت اب تمہاری؟ جی ابو، میں ٹھیک ہوں۔ آج آپ آفس نہیں گئے کیا؟ ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے ارحم نے سوال کیا تو ہاشم صاحب نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، آج میرا دل تھا کہ میں تمہارے ساتھ وقت گزاروں، اسی لیے سارے کاموں سے چھٹی لے لی۔ اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ہاشم صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنے آفس نہ جانے کی وجہ بتائی۔ اچھا ٹھیک ہے، مطلب آج پھر سے آپ کا میرے ساتھ شطرنج کھیل کر ہارنے کا ارادہ ہے نا؟ ان کے ساتھ وقت گزارنے کا سنتے ہی ارحم نے نظروں میں شرارت لیے ان کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ بس بس، مجھے پتا ہے کہ پچھلی بار تم کیسے جیتے تھے، اور بیٹا جی، تکے ہر بار نہیں چلتے، اس لیے اس بار مجھے ہرا کے دکھانا ذرا۔ اس کی مسکراہٹ پر چیلنج کرتے ہوئے ہاشم صاحب نے اسے اپنی قابلیت دکھانے کا پکا ارادہ کیا۔ ٹھیک ہے ابو، دیکھیں گے۔ ان کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ارحم نے سر ہلایا۔ ہاں ہاں، دیکھ لینا، اور میں یہاں تم سے ایک اور ضروری بات کرنے آیا تھا پر تم نے آتے ہی میرا دھیان بٹا دیا۔ ساری باتوں کو پس پش ڈالتے ہوئے انہوں نے اپنے آنے کا اصل مقصد بیان کیا۔ جی ابو بتائیں نا، کیا بات ہے، سب خیریت ہے نا؟ ان کی بات پر بھرپور سنجیدگی کے ساتھ وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے ان کی طرف مڑا تو وہ بولے، ہاں سب خیریت ہے بیٹا، وہ بس میں نے تمہیں یہ بتانا تھا کہ تمہارے اور زارون کی بیوی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ سارا کیا دھرا مراد شاہ کا تھا۔ تھوڑا ہچکچاتے انہوں نے ارحم کو آگاہ کیا، مراد شاہ، حیدر شاہ کا بیٹا؟ مگر اس کی نور سے کیا دشمنی، اور آپ کو یہ سب کس نے بتایا؟ ان کی بات مکمل ہوتے ہی ارحم نے ایک دم سے حیران ہوتے ہوئے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ ہاں ارحم، دشمنی کا تو مجھے پتہ نہیں، بہرحال مجھے یہ گارڈز کے ذریعے بات معلوم ہوئی ہے جنہوں نے میرے کہے کے بغیر ہی اس جگہ کے متعلق تمام معلومات حاصل کر لی تھی جہاں تمہیں گولی لگی، اور یہ تو زارون کی مہربانی تھی کہ اس نے پولیس کیس ہونے کے باوجود بھی ڈاکٹرز کی منت کر کے تمہارا آپریشن شروع کروا دیا، اور پھر جب مجھے پتہ چلا تو میں نے DIG کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا کہ تمہارے علاج میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور یہی وجہ تھی کہ پولیس نے ایک بار بھی ہاسپٹل آ کر تم سے کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہیں کی۔ پوری بات تفصیل سے بتاتے ہوئے ہاشم صاحب نے اس کے سوالوں کے ساتھ ساتھ باقی کئی باتیں بھی واضح کی۔ تو اب آپ نے کیا سوچا ہے باوا؟ مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں پولیس کو بیان دوں؟ ان کی ساری بات سننے کے بعد نتیجے پر پہنچتے ہوئے ارحم نے پوچھا تو وہ بولے، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جس رات تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا
مراد شاہ اور حیدر شاہ پشاور میں موجود تھے اور وہیں سے انہوں نے کچھ بچیوں کو اس افغانستان میں استعمال کرنا تھا، پر بدقسمتی ان کی یہ کہ جس شخص سے وہ پچھلے 2 مہینے سے یہ ڈیل کر رہے تھے وہ در حقیقت آرمی کا ایک آفیسر تھا، جس نے ان لڑکیوں کو بازیاب کروانے کے ساتھ ساتھ ان دونوں باپ بیٹوں کو بھی رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا، اور اب وہ دونوں نظر بند ہیں۔ اور ہم کو ساری بات بتاتے ہوئے ہاشم صاحب کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اف ابو، وہ لوگ ایسے بھی کام کرتے تھے؟ اور آپ کو اتنی خفیہ معلومات کس نے دی؟ لڑکیوں کی اسمگلنگ کا سنتے ہی ارحم کو مراد شاہ کے نور کے اغوا کرنے کی وجہ سمجھ آئی، تو اس نے پھر سے کچھ الجھتے ہوئے ہاشم صاحب کی جانب دیکھا۔ مجھے ڈی آئی جی نے بتایا تھا بیٹا، جب میں نے گارڈ سے خبر ملتے ہی مراد شاہ اور حیدر شاہ کے خلاف ایف آئی آر کٹوانی چاہی تو انہوں نے مجھے آگے سے یہ خبر دی، جسے سنتے ہی میرے اندر جلتی ہوئی آگ کچھ ٹھنڈی ہوئی۔ ورنہ تم کیا سمجھے تھے کہ میں اب تک خاموشی سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہوں؟ نہیں، میں تو تمہارے ہوش میں آتے ہی اس کام کے پیچھے لگ گیا تھا۔ کیا میں تمہیں تکلیف پہنچانے والے لوگوں کو یوں آزاد چھوڑ سکتا ہوں؟ کبھی نہیں بیٹا۔ مراد شاہ اگر زمین کی تہ میں بھی چھپ جاتا تو میں اسے وہاں سے نکال کر اس سے تمہاری تکلیف کا بدلہ لیتا۔ غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ ہاشم صاحب نے ارحم کی غلط فہمی دور کی، جو تب سے یہ سمجھ کے بیٹھا تھا کہ اس کے ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ ہر معاملہ ٹھیک ہو چکا ہے۔ میں جانتا ہوں ابو کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، بس پہلے جتاتے نہیں تھے اور اب جتانے لگے ہیں، تو ہر روز اپنا ایک نیا روپ دکھا کر مجھے مزید شرمندہ کر دیتا ہے۔ ان کے غصے کی پرواہ کیے بنا ارحم نے ان کی فکر کا اعتراف نظروں میں خف کے لیے کیا، تو ہاشم صاحب اس کے بچوں کی طرح منہ پھلانے پر مسکرا کر اسے اپنے سینے سے لگا گئے۔ ہاں بیٹا، شرمندہ تو ہم ہیں، اور غلطی بھی ہماری تھی جو ہم نے تمہیں زندگی کی ہر سہولت دی پر وقت نہیں دیا۔ اس کی پشت تھپتھپاتے ہوئے ہاشم صاحب نے اپنی غلطی مانی تو انہیں پھر سے افسردہ دیکھ کر ارحم نے بات کو بدلا اور ان سے آئمہ بیگم کے بارے میں پوچھنے لگا، جو آج صبح سے اسے نظر نہیں آئی تھی۔ ہنا، یہ امی کیا کہہ رہی تھی؟ تو تم نے کل نور سے بدتمیزی کی تھی؟ جنید جو احمد صاحب کے کمرے میں ان سے اپنے بزنس کے متعلق کوئی بات کرنے گیا تھا، پر آبدہ بیگم کی زبان سے ہنا کا نام سن کر وہیں رک گیا اور ان کی باتیں سننے لگا، جو انہیں کل ہنا کی نور سے کی گئی بدتمیزی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بدتمیزی؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ اور میں کیوں اس 2 ٹکے کی لڑکی سے بدتمیزی کروں گی؟ میں تو اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہ کروں، اور آپ بدتمیزی کی بات کر رہے ہیں؟ اس کی بات کرتے ہی ہنا نے کوئی بھی لحاظ کیے بغیر غصے سے اپنی غلطی ماننے سے انکار کیا۔ اور یہ آپ کی امی نے ہمیں اس لیے پاکستان بلایا تھا کہ آپ کو میری شکایات لگا لگا کر ہمارے درمیان فاصلے پیدا کر سکیں؟ جنید کے کچھ مزید بولنے سے پہلے ہی ہنا نے ایک بار پھر سے اپنی زبان سے زہر اگل کر سارا الزام عابدہ بیگم کے سر ڈالا۔ بس کرو ہنا، زیادہ فضول بولنے کی ضرورت نہیں، اور امی نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں تو ابو سے بات کرنے ان کے کمرے میں گیا تھا، اور آگے سے امی ابو کو تمہاری کل کی حرکت کے بارے میں بتا رہی تھی، جس کے بارے میں سن کر مجھے دکھ بھی ہوا۔ ہے نا، میں تمہیں بہت سمجھدار اور معاملہ فہم سمجھتا تھا، پر تم نے جو رویہ نور کے ساتھ برتا، مجھے اس سے بہت مایوسی ہوئی۔ اس کی سوچ اور انا پر نفی میں سر ہلاتے ہوئے جنید نے اسے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا، آپ کو میرے رویے سے مایوسی تو ہوئی، پر اپنے بھائی اور بھابھی کے رویے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، جو ہمارے آنے سے پہلے ہی کہیں غائب ہو گئے اور پورے 1 ہفتے بعد ہمیں اپنی شکل دکھائی۔ پہلے آپ کے والد اور والدہ صاحب نے ہم سے چوری چھپے بیٹے کو بیاہ ڈالا، اور اب ہماری آمد پر ان کی غیر موجودگی۔ تب امی کو یہ سب نظر نہیں آیا، پر کل کی میری معمولی سی بے رخی انہیں نظر آ گئی۔ اف توبہ ہے، اتنی سیاست، اللہ معاف کرے۔ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ہینا نے نان سٹاپ بولنا شروع کیا، تو جنید کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھنے کے باوجود بھی اپنی بات مکمل کر کے ہی دم لیا۔ سیاست میری امی نہیں بلکہ تمہارے دماغ میں بھری ہے، جو اتنی وضاحتوں کے بعد بھی تمہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ نور اور زارون خوشی سے گھر سے غائب نہیں تھے، اور میرے خیال سے یہ اتنی بڑی بات نہیں جس پر تم یوں ہنگامہ کر رہی ہو۔ غصے کے باوجود بھی گھر میں کسی قسم کی بد نظمی سے بچنے کے لیے جنید نے اپنے آپ پر ضبط کرتے ہوئے ہینا کو سمجھایا، جس کو اس کی بات سنتے ہی پتنگے لاگے تھے۔ ہاں، اگر یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی تو میرا آپ کی چھوٹی بھابھی سے صاحبہ سے گلے نہ ملنا بھی غیر معمولی تھا، جسے آپ کی امی نے پورے گھر میں یوں نشر کیا جسے پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ اس کی بات کو درمیان سے کاٹتے ہوئے ہینا نے کسی کی بھی پرواہ کیے بنا چلاتے ہوئے کہا، تو جنید نے اس کا دماغ خراب ہوتا دیکھ کر مزید کوئی بھی بات کرنے کا ارادہ ترک کر کے غصے سے باہر کا رخ کیا، تاکہ اس کمرے میں رہنے سے ہینا کو کوئی اور بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ جائیں جائیں یہاں سے، آئے بڑے اپنی امی کے حمایتی۔ اس کے جاتے ہی دانت پیستے ہونا نے اپنا غصہ صوفے پر پڑے کشن کو زمین پر پھینک کر نکالا تھا۔ زارون کی آمد ہوتے ہی ہاشم صاحب بیڈ سے شطرنج اٹھا کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولے،
تم لوگ بیٹھو، باتیں کرو، میں ذرا آفس فون کر کے وہاں حال و حال پوچھ لیتا ہوں۔ ان کے جاتے ہی زارو نے ارحم سے پوچھا، ہاں کیسی طبیعت آپ تمہاری؟ ہاں یار طبیعت تو ٹھیک ہے، البتہ اپنے ماں باپ کا اپنے ساتھ اتنا اچھا رویہ دیکھ کر دماغ تھوڑا خراب ضرور ہو گیا ہے۔ اپنی نظروں میں شرارت لیے ارحم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اچھا، جب پہلے وہ خیال نہیں کرتے تھے تب بھی تمہارا دماغ خراب تھا، اور اب اگر تمہیں وقت دیتے اور توجہ دینے لگے ہیں تو تب بھی تم ایسی ہی باتیں کر رہے ہو؟ پتہ نہیں ارحم تم کس حال میں خوش ہو گئے؟ اس کے قریب بھی بیٹھ پر بیٹھتے ہوئے زارو نے اس کی بات پر غصے سے کہا، اچھا بس کرو، زیادہ باتیں سنانے کی ضرورت نہیں، اور میں خوش ہی ہوں، پر یار ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اب کون سی بات ہے؟ یہی زارون کہ یہ جادو ہوا کیسے؟ مطلب اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری گولی لگنے سے میرے ماں باپ کو عقل آ جانی ہے تو میں آج سے 10 سال پہلے ہی کسی کو پیسے دے کر گولی کھا لیتا۔ اس کی بات کا جواب دیتے اور ہم نے اپنا ارادہ بتایا تو زارون نے اس کی بات مکمل ہوتے ہی جواب دینے کے بجائے پاس ہی پڑا کشن اٹھا کر اسے سر پر دے مارا۔ کمینے انسان! سچ ہی کہتے ہیں لوگ کہ شکل اچھی نہ ہو تو بندہ بات اچھی کر لے، پر نہیں، یہاں تو شکل کے ساتھ ساتھ زبان بھی کالی ہے تیری۔ اس کے شور مچانے پر کشن واپس رکھتے ہوئے زارو نے دانت پیسے تو ارحم نے ایک زوردار کہکہا لگایا، اب تم بھاڑ میں جاؤ، میں جا رہا ہوں واپس اپنے گھر۔ اسے ہنستا دیکھ کر زارو نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے اٹھنا چاہا۔ اچھا سوری نا، اب کوئی فضول بات نہیں کرتا، بیٹھو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی ناراضگی پر سنجیدہ ہوتے ہوئے ارحم نے اسے روکا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ اگر پھر سے تم نے کوئی فضول بکواس کی تو میں سچ میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ اسے بات کرنے کی اجازت دینے کے ساتھ ہی زارو نے اسے وارننگ دی تو ارحم نے سر ہلایا اور پھر سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ تمہیں پتہ ہے زارون، نور کو اغوا کس نے کیا تھا؟ مطلب اس نے تمہیں اس بارے میں کچھ بتایا کہ وہ لوگ کون تھے؟ نہیں یار، میری تو اس بارے میں نور سے کوئی بات نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس نے مجھے کچھ بتایا، پر تم نے اس وقت مجھے یہ بات کیوں بتائی؟ میرا مطلب کیا تمہیں ان لوگوں کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ اس کے اس طرح اچانک ذکر کرنے پر زارون کی چھٹی حس نے اسے کسی غیر معمولی بات کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں زارون، ابھی کچھ دیر پہلے ابو نے مجھے بتایا کہ وہ سارا کیا درا مراد شاہ کا تھا۔ مراد شاہ؟ حیدر شاہ کا بیٹا، جس کی ہمارے ساتھ ہوٹل میں لڑائی ہوئی تھی، یاد ہے تمہیں؟ ارحمد نے اسے بتانے کے ساتھ یاد دہانی کروائی تو وہ بولا، ہاں ہاں مجھے یاد ہے، پر اس کا نور کے ساتھ کیا تعلق؟ وہ نور کو اغوا کیوں کرے گا؟ مراد شاہ کا نام سنتے ہی زارون کے ماتھے پر بھی بل پڑے تھے۔ ویل یہ تو پتہ نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ وہ لڑکیوں کی سمگلنگ میں بھی ملوث تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے ہم سے بدلہ لینے کے لیے نور کو اغوا کیا ہو۔ ارحم نے اس کے سوال کا جواب دینے کے ساتھ ہی ہاشم صاحب کی دی گئی تمام معلومات زارون تک پہنچائی، جو مراد شاہ اور حیدر شاہ کے گرفتار ہونے کے بارے میں سنتے ہی مطمئن ہونے کے ساتھ حیران بھی ہوا۔ ویسے اچھا ہو، ان دونوں باپ بیٹوں کا یہی علاج تھا۔ پتہ نہیں لوگ برائی کرتے ہوئے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے اگر ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ خود اپنی غلطی کو سمجھیں اور اس پر شرمندہ ہو کر اس برائی کو چھوڑ دے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ اس بندے کی برائی دنیا کے سامنے نشر نہ ہو، پر بندہ اپنی غلطیوں کو چھوڑنے کے بجائے بار بار وہی غلطی دہراتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی پکڑ نہیں ہوتی۔ اور مراد شاہ اور حیدر شاہ نے بھی یہی سب کیا۔ انہوں نے اپنی برائی پر خود کو قادر سمجھتے ہوئے یہ گمان کر لیا کہ اب ان کو پکڑنا ناممکن ہے، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ ارحم کی بات مکمل ہوتے ہی زارون نے خدا کا شکر ادا کیا کہ نور ان درندوں سے بچ گئی۔ ہاں زارون، بس انسان کی اوقات ہی کیا ہے، ابھی سانس چل رہی ہے تو اگلے لمحے سانسیں بند، اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے نور کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اللہ پاک نے اس کی عزت بھی محفوظ رکھی اور جان بھی۔ زارون کی بات سنتے ہی ارحم نے خود بھی اس کی بات کی تائید کی، جو اب اسے رات آئے ہبا کے فون کے متعلق بتانے لگا۔ کیا مطلب یار؟ ہبا اس نے تمہیں کال کیوں کی؟ مطلب اتنے سالوں بعد اسے کیا ضرورت پڑ گئی تمہاری؟ زارون کی زبان سے ہبا کا ذکر سنتے ہی ارحم ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ پتہ نہیں یار، میں نے بتایا نا کہ صرف کال آئی، پر دوسری جانب سے اس نے کوئی بات نہیں کی، اور تقریباً رات 2 بجے کے قریب کال آئی تھی اور مجھے لگا کہ وہ کسی مصیبت میں ہوگی، اسی لیے میں نے ریسیو کر لی۔ کندھے اچکاتے ہوئے زارون نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ہاں ٹھیک ہے یار، لیکن وہ کتنی بھی بڑی مصیبت میں ہو پر اس کا تمہیں کال کرنا نہیں بنتا تھا، اور اگر وہ زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی تو اسے یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ تم بھی تو وہیں کھڑے اس موڑ پر اس کا انتظار نہیں کر رہے ہو، جب اس کا دل کرے منہ اٹھا کر تمہیں کال کر لے۔ اور زارون خبردار اگر تم نے دوبارہ اس کی کال ریسیو کی تو۔ اور ہم نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اسے وارننگ دی، جس کا رات سے ہی دل ہیبا کی جانب سے بہت پریشان تھا۔ یار ارحم، میں کیوں کال ریسیو کروں گا اس کی؟
میں نے بتایا نا کہ اتنی رات کو کال آئی تو میں پریشان ہو گیا تھا، اس لیے فون اٹھا لیا، ورنہ اب میری زندگی میں نور کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اس کی فکر کو سمجھتے ہوئے زارون نے تسلی دی۔ ہاں بالکل، ہونا بھی نہیں چاہیے زارون۔ یا تمہیں پتہ ہے کہ نور کتنی معصوم ہے، اور اس نے زندگی میں اپنی عمر سے بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، پہلے اس کے ابو اور پھر اب یہ مراد شاہ، مگر وہ اتنا کچھ سہنے کے بعد بھی سنبھل گئی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اسے تمہارے ساتھ ہونے کا یقین تھا زارون، اسے تمہارا سہارا ہے، اسے یقین ہے کہ ساری دنیا بھی اس سے بدگمان ہو جائے پر تم نہیں ہوگے، اس لیے پلیز اب تم اس کے مان کو برقرار رکھنا اور اپنا ماضی دہرا کر کوئی غلطی ایسی مت کرنا کہ جس پر ساری زندگی تمہیں پچھتانا پڑے۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ارحم نے بہت نرمی کے ساتھ اسے اپنی بات پر قائل کیا، جو آئمہ بیگم کے آتے ہی خاموشی اختیار کر کے ان کی طرف مڑا، جو چائے کے ساتھ ساتھ مختلف چیزیں لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے ارحم کے ساتھ گزارنے کے بعد زارون نے موسم کے خراب تیور دیکھ کر اسے کل پھر ملنے کا کہہ کر اس سے اجازت طلب کی اور گھر کے لیے روانہ ہوا۔ اس کی گاڑی ایک سگنل پر رکی تو ایک بچی ہاتھ میں پھولوں کے گجرے پکڑے اس کی جانب آئی۔ صاحب جی، اپنی بیوی کے لیے گجرے لے لیں آپ۔ ارے تمہیں کیسے پتا کہ میری بیوی بھی ہے؟ اس کے ہاتھ سے گجرے لینے کے ساتھ ہی زارون نے اپنے بٹوے سے کچھ ہزار کے نوٹ نکال کر اس سے پوچھا، جس کے معصوم چہرے پر اس کے سوال پوچھنے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ صاحب جی، یہ تو ہماری اماں نے ہمیں سکھایا ہے کہ سب گاڑی والوں کو یہی کہہ کر گجرے بیچتے ہیں۔ اس کے سوال پر معصومیت سے جواب دیتے اس نے زارون کے بڑھائے ہوئے کچھ ہزار کے نوٹوں کو حیرت سے دیکھا۔ صاحب جی، یہ گجرے اتنے مہنگے نہیں، یہ تو بس 100 روپے کے ہیں۔ اسے لگا کہ زارون کو ان کی قیمت کا اندازہ نہیں، تبھی وہ اسے اتنے زیادہ پیسے دے رہا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں بیٹا کہ یہ 100 روپے کے ہیں، پر یہ میں تمہیں اپنی خوشی سے اتنے زیادہ پیسے دے رہا ہوں، اس لیے انہیں خاموشی سے پکڑو اور جا کر اپنی اماں کو دے دینا۔ سگنل کھولنے پر زارون نے وہ پیسے اس بچی کے ہاتھ میں تھمائے، جو شکریہ کہتے ہوئے خوشی سے فٹ پاتھ پر کھڑی ایک عورت کی جانب بڑھی۔ کچھ دیر میں وہ گھر پہنچا تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ بیرونی دروازے سے داخل ہوتے اس نے چاروں طرف خاموشی محسوس کر کے اندازہ لگایا کہ سبھی سو چکے ہیں، اور پھر ہاتھ میں پکڑے گجروں کو ایک نظر دیکھتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں آ گیا۔ نور کو صوفے پر بیٹھے رجسٹر میں کچھ لکھتا دیکھ کر زارون کو اس کی اتنی فرمانبرداری دکھانے پر حیرت ہوئی، کیونکہ وہ ارحم کے گھر جانے سے پہلے نور کو سختی سے ڈانٹ کر گیا تھا کہ وہ اپنے کل کے ہونے والے پیپر کی تیاری کرے۔ کیا ہوا، ناراض ہو گیا؟ نور نے اس کی آواز پر سر اٹھا کر ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر کوئی بھی جواب دیے بغیر پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تو زارون نے اس کی خفگی پر مسکراہٹ چھپاتے ہوئے قدم صوفے کی جانب بڑھائے۔ نہیں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے آپ سے ناراض ہونے کی؟ نور نے لاپرواہی ظاہر کی اور اس سے نظریں ملائے بغیر جواب دیا، پھر خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے اپنے نوٹس کھول کر دیکھنے لگی۔ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے زارون نے اس کے قریب ہی نیچے زمین پر بیٹھ کر اپنی پشت پہ موجود ہاتھ کو آگے کر کے کہا، یہ لو۔ یہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں موجود اخبار کو دیکھتے ہوئے نور نے کچھ سیکنڈز کے لیے اپنی ناراضگی کو پسے پش ڈالتے ہوئے اپنی تمام سرگرمیاں ختم کی۔ پتہ نہیں، خود دیکھ لو نا تم۔ کندھے اچکاتے ہوئے زارون نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اکسایا تو نظروں میں بھرپور اشتیاق لیے نور نے اخبار کھولا، جس میں موتیا کے پھولوں کے 2 خوبصورت گجرے موجود تھے۔ یہ گجرے آپ میرے لیے لائے ہیں؟ ایک نظر گجروں کو دیکھنے کے بعد اس نے زارون سے تصدیق چاہی، جس نے سر ہلانے کے ساتھ ہی اخبار سے گجرے اٹھا کر اس کے دونوں بازوں میں پہنا دیے۔ بہت پیارے ہیں یہ۔ اس کے پہلے تحفے پر خوشی سے نہال ہوتے ہوئے نور نے انہیں اپنی ناک کے قریب کر ان کی خوشبو کو محسوس کیا۔ ہاں یہ پیارے ہیں، مگر تم سے زیادہ نہیں۔ اس کی تعریف پر زارون نے اس کے چہرے کی چمک دیکھ کر نظروں میں محبت لی اسے دیکھا۔ بس کریں آپ، زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے پتا ہے یہ سب آپ مجھے منانے کے لیے کر رہے ہیں، پر میں بھی اتنی آسانی سے نہیں مانوں گی۔ اپنا غصہ برقرار رکھتے ہوئے اسے کچھ دیر پہلے زارون کی ڈانٹ یاد آئی تو نخرے سے کہتے ہوئے اس نے مقابل کی ہر غلط فہمی کو دور کیا، جو اب اٹھ کر اوپر صوفے پر اس کے قریب بیٹھ کر اس کی کتاب اٹھا چکا تھا۔ ہاں تو میں بھی مکھن نہیں لگا رہا، بس تمہیں اگلی ڈانٹ کے لیے تیار کر رہا ہوں، جو اب تمہیں ٹیسٹ اچھا یاد نہ ہونے کی صورت میں پڑنے والی ہے۔ اس کے نخرے دکھانے پر زارون نے اسے مزید تپایا تو نور نے غصے سے کتاب اس کے ہاتھ سے جھپٹی۔ زار، بہت برے ہیں آپ، اور مجھے نہیں دینا کوئی بھی ٹیسٹ ویسٹ آپ کو۔ پہلے ہی پچھلے 4 گھنٹوں سے پڑھ کر میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اوپر سے میں نے کچھ کھایا بھی نہیں۔ اس کی سوئی وہیں واپس اسی جگہ اٹکتی دیکھ کر نور نے چہرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے بتایا، ارے کیوں نہیں کھانا کھایا تم نے؟ چلو اٹھو، شاباش، پہلے کھانا کھاؤ۔ اس کی بات سنتے ہی زارون کے ماتھے پر بل پڑے تو اپنے مقصد میں کامیابی پر نور کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، پھر وہ بولی،
وہ مجھے بھوک نہیں، بس نیند آ رہی ہے، پلیز زار، کیا میں اب سو جاؤں؟ سچ میں مجھے بہت نیند آئی ہے نا۔ چہرے پر مظلومی سجاتے اس نے اجازت چاہی تو زارو نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اپنی گود میں بٹھایا، جو اس کے جواب کے انتظار میں تھی۔ ٹھیک ہے، سو جانا، پر اس سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ ہکلاتے ہوئے اس کے ہونٹ اپنے ہاتھ پر محسوس کرتے ہوئے نور کی رہی صحیح ہمت پہ جواب دے گئی تھی۔ شرط یہ ہے کہ تم صبح مجھے تنگ کیے بنا ہی ٹائم سے اٹھ کر جو ٹاپک رہ گئے انہیں اچھے سے تیار کرو گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کر لوں گی۔ اپنے رکے ہوئے سانس کو بحال کرتے ہوئے نور نے فوراً سے جواب دیا تھا کہ وہ جلد از جلد اسے اپنی قید سے آزاد کر دے۔ نور کا جواب سنتے ہی زارو نے ایک اور سوال کیا، کیا تم مجھ سے ابھی بھی ناراض ہو؟ اس کے جواب میں نور نے زبان کے بجائے انکار میں سر ہلایا۔ اچھا تو پھر چپ کیوں ہو، کچھ بولو نا۔ ہاں میں بول تو رہی ہوں نا۔ کانپتے ہونٹوں سے بمشکل جواب دیتے ہوئے نور نے گھبرائی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی دیکھ کر کہکہ لگاتے ہنسا تھا۔ اف نور، توبہ ہے یار، قسم سے ویسے تو تمہاری زبان میرے سامنے بہت چلتی ہے، اور اگر میں تھوڑا سا بھی تمہارے قریب آ جاؤں تو تمہارے سارے ہی طوطے اڑ جاتے ہیں، اور تو اور زبان بھی ایسے بند ہو جاتی ہے جیسے تم سے زیادہ معصوم تو اس دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہنستے ہوئے اپنی آنکھ میں آئے پانی کو صاف کرتے ہوئے زارو نے اسے اپنے حصار میں لیا، جو اس کے مذاق اڑانے پر ساری شرم ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے اب کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ بہت برے ہیں آپ، چھوڑے مجھے۔ زور سے اس کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے نور نے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی۔ ہاں سچ میں بہت برا ہوں۔ اس کی ہر کوشش کو ناکام بناتے ہوئے زارو نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو نور نے بھی مزید مزاحمت کرنے کے بجائے سر اس کے کندھے پر رکھ لیا۔ پیارے لگ رہے ہیں یہ گجرے۔ کچھ دیر خاموشی سے اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے نور نے سر اٹھا کر دونوں ہاتھ اس کے سامنے کیے۔ ہاں بالکل، بہت پیارے لگ رہے ہیں تمہارے بازو میں۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر باری باری بوسہ دیتے زارو نے تعریف کی تو نور نے واپس اس کے کندھے پر سر رکھا۔ پیارے ہیں پر آپ سے زیادہ نہیں زار۔ آپ کو پتا ہے جب ان لوگوں نے مجھے اغوا کیا تھا تو جیسے جیسے رات ہو رہی تھی میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی، پر مجھے آپ کی فکر تھی۔ مجھے لگا کہ کہیں آپ بھی بابا کی طرح مجھ پر شک کر کے مجھے چھوڑ نہ دے، اس لیے میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ آپ کے دل میں میری طرف سے کوئی بدگمانی پیدا نہ کرے۔ زار، آپ کو پتا ہے میں سب کی بدگمانی برداشت کر سکتی ہوں، بس آپ کی نہیں۔ پلیز آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر آپ مجھ سے کبھی بھی بدگمان نہیں ہوں گے اور نہ ہی مجھ پر کبھی شک کریں گے۔ آپ کو اگر کبھی بھی میری ذات پر شک ہوا تو آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیجیے گا، پر پلیز کبھی بھی بابا کی طرح مت کریے گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نور نے اس کا ہاتھ تھام کر بہت مان سے یہ بات کہی۔ جان ہو تم میری، اور میں بھلا تم سے کیوں بدگمان ہونے لگا، اور ہاں آج ایسی بات کی ہے پر دوبارہ کبھی مت کرنا۔ اس کا ہاتھ پھر سے اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے زارون نے اسے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلایا تو نور نے اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھیں سختی سے بند کی۔ اسے اپنے چہرے پر جھکتا دیکھ کر نور نے جلدی سے آنکھیں کھول کر اسے کہا، زار مجھے نیند آ رہی ہے، چھوڑے مجھے۔ اچھا ٹھیک ہے، سو جاؤ۔ اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے زارو نے اسے اپنے حصار سے آزاد کیا تو نور نے اٹھ کر بیٹھ کر رخ کیا اور جلدی سے لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی تو زارون ایک نظر اس پر ڈال کر ایک لمبی سانس لے کر اٹھ کر الماری سے اپنا ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر تبدیل کرنے چلا گیا۔